السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ سٹوری میں جو کانفلکٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے۔ اب کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میری یہی کوشش رہی ہے پہلے جو میں نے 3-4 ویڈیوز بنائی ہے اس میں میری یہی کوشش رہی ہے کہ چیزوں کو اردو میں سمجھایا جائے، اور کچھ دوستوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ مزید ویڈیوز جو ہیں بنائیں۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ کانفلکٹ ہے، یعنی سٹوری کے اندر کانفلکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، کانفلکٹ جو ہے بنیادی طور پر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فائٹ ہوتی ہے، ایک کلیش ہوتی ہے اپوزنگ فورسز کے درمیان۔ کانفلکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو دو قوتیں ہیں ان کے درمیان جو ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، جو فائٹ چل رہی ہوتی ہے، جو تنازع چل رہا ہوتا ہے، وہ کانفلکٹ ہے۔ دیکھیں، کہانی کو ہم کہانی کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کہانی کیسے کہانی بنتی ہے۔ تو کہانی ظاہر ہے کہ واقعات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اس میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، تو واقعے کے اندر جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو واقعہ بنتا ہے۔ تو جو کہانی کے اندر جو مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کہانی کریٹ ہوتی ہے، جس کے گرد کہانی بنی جاتی ہے، جس کے گرد کہانی گھومتی ہے، وہ اس کا کانفلکٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم فرسٹ ایئر انگلش میں دیکھیں کہ ہم اگر وائٹ لیمب کو لیں تو وائٹ لیمب میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نیوسرڈ ہے وہ ارشک، اس کا جو نیفیو ہے، جو اس کا بھتیجا ہے، اس کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور اس ارشک کے جو والدین ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے، یعنی فوت ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اسے تعلیم کے لیے جو ہے وہ ماسکو بھیجتا ہے اور بڑے اس پر اخراجات کرتا ہے۔ تو وہ پھر کچھ عرصہ 10 سال، غالباً مجھے اب یاد نہیں ہے، غالباً 10 سال لکھا ہوا، تو اتنا عرصہ گزارنے کے بعد ارشک واپس گھر آتا ہے، یعنی آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی خبر ہوتی ہے نیوسرڈ کو۔ تو نیوسرڈ جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ انتظامات کرتا ہے، گھر صاف کرتا ہے اور اس کے لیے جو انجیر ہے وہ توڑ کر لاتا ہے، جو بکری کا بچہ یا بھیڑ کا بچہ وہ جو ہے وہ ذبح کرنے کا پروگرام ہے تاکہ اس کی اچھی دعوت کی جائے۔ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا، کیونکہ وہ اسے بیٹا کہتا ہے، ظاہر ہے اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک طرح سے بیٹا ہوتا ہے۔ تو بڑا خوش ہوتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، اور پھر لیکن جب ارشک آتا ہے تو اسے ملتا نہیں، چیئرمین کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں چیئرمین کے پاس، اور اس سے ملتا ہے، اور پھر نیوسرڈ جو اس کا چچا ہے، باپ جیسا ہوتا ہے، اسے ملے بغیر وہ چلا جاتا ہے، اور پھر نیوسرڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ چھت اس کے سر پر آ گری ہے، اور وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اسی کہانی کے اندر اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر اس میں سے ہم ایک چیز نکال لیں، کیا نکال لیں؟ ہم اگر کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ نیوسرڈ نے جو ہے ارشک کو اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، اس کو تعلیم دلوائی، اور پھر وہ باہر اس کو بھیجا دوسرے شہر یا دوسرے ملک جو بھی ہے، اور پھر واپس وہ گھر آیا اور نیوسرڈ کے پاس آیا، اور اس نے جو ہے وہ وہاں پر کھانا کھایا، چائے پی، گپ شپ کی، چیئرمین کے آفس گیا، اور وہاں سے پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو مجھے بتایا، اگر یہ کہانی یہ چیپٹر اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کہانی تو نہیں تھی نا، پھر اس میں یعنی کہ آپ خود سوال کرتے، آپ کے ذہن میں خود سوال اٹھتا کہ بھائی ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اگر یہ اس طرح ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہانی کیوں نہ بنتی؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ تو جب ارشک اس کو ملے بغیر یا اس کو ملتا نہیں، یعنی گاؤں واپس آتا ہے اور نیوسرڈ کے گھر نہیں آتا، بلکہ وہ جو ہے دوسروں کے پاس ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے جو اسے ملے بغیر چلا جاتا، تو یہ کانفلکٹ ہے۔
یہ جو ہے اس کے گرد کہانی جو ہے بنی گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے کہانی کریٹ ہوئی ہے۔ تو آپ وہ وجہ دیکھا کریں جس کی وجہ سے کہانی بنی جاتی ہے۔ یاد رکھیں جو بھی کہانی ہوتی ہے اس میں جتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اتنی زیادہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں نے تو ارطغرل ڈرامہ تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن آپ نے شاید دیکھا ہوگا، تو اس میں جتنے زیادہ مسائل کریٹ ہوتے جاتے ہیں تو قسطیں بڑھتی جاتی ہیں، سیزنز پہ سیزنز آتے جاتے ہیں۔ تو لیکن جہاں سے مسئلہ ختم ہو گیا تو وہیں سے فلم ختم ہوگی، ڈرامہ ختم ہوگی، کہانی ختم ہوگی۔ تو یاد رکھیں گے جب مسئلہ نہ ہو، مسئلہ ریزالو ہو جائے تو کہانی نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو اگین اب کانفلکٹ کیا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہانی کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، جو واقعہ جو ہوتا ہے، وہ جس وجہ سے واقعہ بنتا ہے، جو کہانی بنتی ہے، وہ وجہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کانفلکٹ انسانوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر ایک انسان ہے وہ ہیرو ہے اور اس کے مقابلے میں ویلن ہے تو ان کے درمیان کانفلکٹ ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ انسانوں کے درمیان ہو، انسان اور جانور کے درمیان کانفلکٹ ہو سکتا ہے، انسان کی مینٹل کنڈیشن جو ہوتی ہے، اور اگر فار ایگزامپل اگر ایک انسان ڈپریشن کو سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن بھی ایک کانفلکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کانفلکٹ وہ ہے جس کا آپ سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک مسئلہ آپ کے لیے بنا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، چاہے وہ کوئی صورتحال ہے، چاہے وہ کوئی کیفیت ہے، تو یہ سب کانفلکٹ ہوتا ہے۔ تو کانفلکٹ جس کی وجہ سے کہانی بنتی ہے، اور فردر انشاءاللہ اسٹوری کے مزید ایلیمنٹس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور یہ صرف شارٹس ویڈیو میں نے بنانا تھی، اور کیونکہ کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ مزید ویڈیوز بنائیں، تو میں کچھ مصروف تھا جس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا سکا، لیکن انشاءاللہ آئندہ میں تسلسل سے ویڈیوز بنایا کروں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔